حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ ایک رات فرعون ملعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ دو درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ خوب غور و خوض کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو برباد کر دے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث و نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو ان نجومیوں کی سن کر فرعون بہت خوف زدہ ہوا اور پھر بولا وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ نجومی بولے کہ 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں، یعنی جتنے بھی مرد ہیں، آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر دیا۔ فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی بھی اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا، مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ تھا، اور باوجود اس تنبیہ کے اس 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی شکم میں آ گئے۔ اس کی شرح یوں ہے کہ خاتون نام عمران کی بیوی تھی، وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ اس سے پہلے ایک لڑکا بھی اس کا تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا۔ وہ اس دن فرعون کے پاس تھا۔ بی بی کو شوق مباشرت کا ہوا، اس کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ آخر وہ ٹھہر نہ سکی، رات ہی کو اٹھ کر اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچی۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ زیادہ کر دیا تھا، چنانچہ وہ خاتون بے کھٹکے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگرانی کر رہا ہے اور فرعون سو رہا ہے۔ ادھر عمران اپنی بیوی کو دیکھ کر، جبکہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، شوق مباشرت زیادہ ہوا۔ پس وہاں سے سرک کر زن و شوہر نے مجامع سے فراغت کر لی، اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ اس کے بعد بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی، اور یہ بید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے اللہ کے۔ وہ تو ہر بید جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے پھر نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں، تو انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ آج کی شب گزشتہ میں باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو اس کے فوراً اس کو مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خوف کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم دے دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ روپے کے لالچ سے ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبطی کو تعینات کیا، اور وہ قبطی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے
کہ دیتے تھے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک اس نے کر رکھا تھا کہ ان کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسے ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی، یکا یک ان کو درد ذیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ نہایت حسین و جمیل تھے۔ ان کی پیدائش سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ کچھ ہی عرصے میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس معصوم بچے کی حفاظت فرما۔ آخر مجبور ہو کر تندور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک خالی دیگ اس کے اوپر چڑھا دی۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ مارا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا، اور پھر وہ چلے گئے۔ ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگی اور کہتی تھی ناحق میں نے اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا، اور نہایت ہی افسوس سے اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ میرا جل گیا ہوگا، اور کہنے لگی اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی بھی ہوئی تو اس سے اپنے دل مجروح کی دعا کروں گی۔ بعد اس کے جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ایک ہاتھ میں سیب لیے کھیل رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تندور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر فکر مند ہوئی کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ آ کر اس کو مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دینا اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ غم کر، ہم پھر پہنچاویں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ خوشخبری پا کر بے حد خوش ہوئی اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑئی کی تلاش میں نکلیں۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑئی کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ وہ بولے ہاں، میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچے میں رکھ کر مکفل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑئی کو گھر میں لائیں تو اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا، مگر ایک ہمسایہ اس راز سے مطلع ہو گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھی اور بڑئی کو 70 دینار اجرت دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر میں فرعون کو دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ اس لڑکے کی خبر دوں تو اللہ کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون سے نہ کہہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں تو وہ پھر گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی۔ آیات میں آتا ہے کہ ایسا قصد اس نے 7 مرتبہ کیا، لیکن جب وہ فرعون کے قریب جاتا، وہ ارادہ کرتا کہ میں اس کو خبر دوں تو اس کی زبان گونگی ہو جاتی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر نکل آیا اور اس سے باز آ گیا۔ پھر اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ پھر اس نے یہ بات کسی سے نہ کہی
ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اس صندوقچے میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی تو صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ پس اللہ کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں تیرتا ہوا بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا۔ اس وقت فرعون اپنی آسیہ خاتون کو لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک دونوں کی نظر اس صندوقچے پر پڑی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ کیا چیز ہے جو پانی پر تیرتی ہوئی آ رہی ہے؟ دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے، اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوقچہ ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوقچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھائے، لیکن وہ اس صندوقچے کو ہاتھ میں نہ لا سکا، کیونکہ فرعون مردود کافر و مشرک تھا۔ پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور انہوں نے وہ صندوقچہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا، پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اس کے کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس صندوقچے کو وہ کھول نہ سکا، مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے صندوقچے کو بسم اللہ پڑھ کر کھولا۔ اس میں دیکھا کہ ایک چاند صورت لڑکا ہے، اس کے نور سے فرعون کا سارا گھر روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی صورت دی تھی کہ جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ مجھے فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ اور آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچیری بہن تھی۔ وہ اچھی طرح سے اپنے خویش برادر کو پہچانتی تھی۔ پھر وہ فرعون سے کہنے لگی کہ دیکھو یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا، کیونکہ ہم اس کو پالیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور بولی فرعون کی عورت، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ لڑکا مجھ کو اور تم کو، اور اس کو نہ مارنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہی لڑکا بڑا ہو کر ان کی سلطنت کو برباد کر دے گا، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا، یہ سمجھ کر ان کو نہ مارا۔ اور فرعون کے یہاں ایک بیٹی تھی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا، وہ لعاب اس لڑکی کے برس کے دبوں پر لگا تو اس کی برس کی بیماری جاتی رہی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برس کی بیماری جاتی رہی۔ یہ سن کر اس نے اپنے بیٹی کو بلایا، پھر دیکھا کہ واقعی جو برس کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے مقرر کی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنے شہر کی تمام دائیوں کو بلایا، بہت سی دائیاں آئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور حرام کر دیا ہم نے اوپر اس کے دودھ دائیوں کا پہلے سے۔ پس خوائر موسیٰ ہارون موجود تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جو ان کو دیکھتی ہوئی دریائے نیل کے کنارے کنارے آ رہی تھی، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے فرعون کے محل میں آ گئی تھی۔ وہ بولی کہ میں بتاؤں تمہیں، ایک گھر والی پالے گی اس کو،
واسطے تمہارے اور واسطے اس کے وہ بہت خیر خواہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا لے آؤ ان کو۔ پھر وہ دوڑی ہوئی اپنے ماں کے پاس جا کر بولی کہ اے میری ماں، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے ہم پر، چلو تم میرے بھائی کو دودھ پلانے۔ اور فرعون بلاتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس نے بہت سے دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ تم چلو، کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات فرعون سے کہی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فرعون کے گھر پر آئیں۔ وہاں آ کر دیکھا کہ بہت سے دائیوں کو بلایا ہے، لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ نہیں پیتے۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القا ہوا کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر ظاہر مت کرنا اور اپنا بیٹا کہہ کر مت پکارنا۔ لیکن حامان جو کہ فرعون کا وزیر تھا، اس نے یہ معلوم کر لیا تھا، وہ وہاں کھڑا دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ کی ماں سے پوچھا کہ اے دائی، یہ لڑکا شاید تمہارے ہی بطن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولی کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے دودھ سے بہت خوش ہے۔ پس فرعون سے اس سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون سے اجرت دودھ پلانے کی مہینے میں 30 دینار لیا کرتی تھی، اور اسی طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غم نہ کھائے، اور جانے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی پر چند روز گزرے تھے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھ کر بہت خوش ہوا، اپنی گود میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسے دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک زوردار تمانچہ لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت غصہ ہوا اور اسی وقت مار ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر بولا شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ اے فرعون، تم نہیں جانتے کہ شیرخوار بچوں کا تو یہی فعل ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ پس اس کی آزمانے کے لیے حامان نے 2 تشت زر کے منگوائے، ایک تشت میں انگارے آگ کے رکھے اور دوسرے تشت میں یاقوت سرخ سے بھر کر حضرت موسیٰ کے سامنے لا کر رکھے۔ پھر بولا اگر یہ لڑکا آگ کی تشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے تشت میں ہاتھ رکھے گا تو سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہماری سلطنت کو برباد کرے گا۔ پس حضرت موسیٰ نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاقوت والی تشت میں ڈالے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے تشت میں ڈال دیا۔ پس اسی تشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی منہ میں رکھ لی، اور اس سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی۔ تب خاتون نے فرعون سے کہا کہ تم نے دیکھا بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی، یہی خصائل بچوں کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات سن کر فرعون ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا، پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بچپن میں فرعون کے گھر میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو نوکر چاکر فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے، اور لقب آپ کا پسر فرعون تھا، اور کبھی کبھی فرعون ملعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر باتیں
علم و حکمت کی، ان سے سنتا اور پھر بہت پیار کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 20 برس کی ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کر دی، اور شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام خرطون تھا اور دوسرے کا نام بلقا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تقریباً 30 برس رہے۔ پھر اس کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔